جی کیا ٹپ ہے آپ کی؟ لوگ جب پیار سے کہتے ہیں نا کہ آپ بڑی پیاری ہیں یا آپ بڑی مینٹین ہیں, you've kept yourself so well, تو مجھے سمجھ نہیں آتی. میں کہتی ہوں نہیں دیکھیں I've been always underweight, تو اس کا اب مجھے فائدہ ہو رہا ہے. اس وقت تو میں اتنی دبلی تھی کہ میں اپنی کلائی چیک کرتی تھی, ہائے اللہ یہ کب چوڑی ہوگی, ہائے اللہ میری دبلی دبلی ٹانگیں تھی بالکل نہ, کہتی تھی ہائے اللہ میری کلائی. تو اس وقت کا آپ کا دبلاپا جو ہے وہ اب کام آتا ہے. تو میں کوئی اپنا کلیم نہیں کرتی کہ میں یوں تو میں یوں, لیکن اوور آل جیسے ہم بات کر رہے تھے, ہمارے زمانوں میں نیچرل جو چیزیں ہوتی تھی گھروں میں وہی ہوتی تھی. مطلب مسالے بھی اصلی پستے تھے, تو وہ سب کے گھروں میں تھا ایسے. جب جیسے آج کل تو ڈبے کے مسالے ہوتے ہیں اس کے اندر پتہ نہیں چائے کی پتی ہوتی ہے. لیکن ابھی میرے گھر میں سل بٹا ہے, میرے گھر میں سل بٹا ہے ابھی بھی. ہاں ہمارے گھر میں اس وقت ہلدی سوکھ رہی ہے 2 ٹریز میں. جب وہ ہلدی ہم بازار سے لاتے ہیں جو ہلدی ادرک جیسی سبزی کی طرح, آمبا ہلدی کہتے ہیں وہ جو اصلی ہلدی ہے, مطلب اس کو پیس کے کرش کر کے پھر ہم اس کو ڈرائی کرتے ہیں 8 دن, پھر جب وہ کرسپی ہو جاتی ہے پھر ہم اس کو پیس کے لفافوں میں ڈال کے فریزر میں رکھتے ہیں, اور پھر ہم سالن میں بھی ڈالتے ہیں, اور میں پھکا بھی مارتی ہوں اس کا پھکا. واو, یعنی کہ وہ جو ریل خالص ہلدی ہے خود اپنے سامنے پسوا کے آپ سالن میں تو ڈلتی لیکن آپ اسے پھکا کیسے مارتے؟ بھائی اس میں اب میں کیا کہتا ہوں وہ پتا ہے, میں کبھی کبھی ہنستی ہوں, میں کہتی ہوں وہ جو ایک بڈھا نہیں ہوتا جو وہاں پہ گاؤں میں بڑا نمبردار ہوتا ہے جس نے مونچھیں رنگی ہوئی ہوتی ہیں اور وہ مجھونے کھا رہا ہوتا ہے, میں تو وہ بن گئی. میں کہتی ہوں اس کے اندر میتھی دانا بھی ہوتا ہے, صبح میرے ناشتے کے ساتھ وہ آتا ہے, ایک اتنی بوٹل ہوتی ہے, میتھی دانا ہوتا ہے, اس میں کلونجی ہوتی ہے, اس میں اجوائن بھی ہے, اس میں سونف بھی ہے, اور یہ پیور والی ہلدی, سب کچھ گھر میں ہم نے کٹا ہوا ہے. یہ آپ نے اس کی ریسیپی کہاں سے آپ نے خود ہی اللہ نے سمجھائی کہ یہ کھا لو. اچھا یہ آپ کی اپنی انوینشن ہے؟ اور کیا, مطلب یہ چیزیں آپ کو پتہ ہے سب یوزفل ہے. میتھی دانا, میتھی دانا اتنی اچھی میتھی دانا, کلونجی اور سونف, اجوائن تو آپ کے معدے کے لیے. تو اجوائن تو تھوڑی سی ہوتی ہوگی نا, بالکل نہیں, اجوائن میں سے بری نہیں ہوتی, مزے کی ہوتی ہے. نہیں میں نے ایک دفعہ زیادہ کھا لی تھی, پیٹ پکڑ کے بیٹھ گئی. کلونجی زیادہ نہیں ڈالتے, کلونجی کم ڈالتے ہیں کہ وہ ذرا کڑوی ہو جاتی ہے. لیکن وہ ہم پھر اس کو سارا ایک پاؤڈر سا ہوتا ہے, وہ مطلب بہت باریک نہیں ہوتا لیکن ایسا دادر سا ہوتا ہے, دادر. اس کا میں پھر ٹیبل سپون لیتی ہوں اپنے ناشتے کے درمیان میں, اس میں ڈالتی ہوں شہد, اور اس کو گڑ کر کے پی کے اوپر سے چائے کا گھونٹ بھر لیتی ہوں. لیکن وہ مزے کا ہوتا ہے, برا. آپ نے مجھے ایک دفعہ بتایا تھا کہ وہ آپ ایلو ویرا کھاتی تھی میں, آپ اس کی کیوبز بنا کے رکھتی تھی. میں ایلو ویرا کو ابھی بھی آپ کھا سکتے ہیں, ابھی میں نے بریک لیا ہوا ہے کچھ 1-2 سال سے. ایلو ویرا کا جو جیل ہے آپ اتنا سا لیں, چھوٹا ٹی اسپون, میں نے 5-6 سال کھایا. اور آپ ایسی اچھا کئی لوگ کہتے ہیں اس میں سے اسمیل آتی ہے, چپ چپ, بھائی آپ اس کو مت سونگیں, آپ وہ پھیکا سا ہوتا ہے, آپ اس کے اوپر غور نہ کریں. ہاں مطلب ایک اتنی سی جیل سی ہے, آپ اس کو گڑپ کر لیں, گڑپ, آواز دیکھیں گے, آواز چیک کریں, گڑپ. اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے ویسے؟ ایلو ویرا جیل تو بہت سی چیزوں کے لیے ہوتا ہے, مگر اس وقت مجھے ایسا تھا, لگتا تھا, اور میں نے کہیں پڑھا تھا کہ آئی سائٹ کے لیے اچھا ہوتا ہے, اور اوور آل اسکن کے لیے بھی اچھا ہی ہوتا ہوگا. لوگ ایلو ویرا کے جیل کی جیم بناتے ہیں, چائنا میں تو ایلو ویرا جوس ہے, ایلو ویرا کی پتہ نہیں کیا کیا چیزوں میں کھانوں میں ڈلتا ہے, لوگ کھاتے ہیں اس کی. بہت سلائمی سا جوس ہوتا ہے, میں نے دیکھا ہے, لیکن وہ بڑے شوق سے. آئی نو, لیکن وہ بدمزہ نہیں ہوتا, چائنیز نے اس کو مزے کا بنا لیا. بٹ آئی ڈونٹ ٹرسٹ اینی ریڈی میڈ جوس ایٹ آل, چاہے وہ کسی کا ہو. آپ خود بنا لیں, آپ اپنا جوس بنا لیں, اس میں ایلو ویرا اتنا سا ڈال لیں, اس کا ٹیسٹ ہی نہیں ہوتا کوئی. آپ پی جائیں, نہیں تو آپ ایسے کر کے کھا لیں. اور وہ جو صبح میں ناشتے میں جو پاؤڈر کھاتی ہوں اس میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں, تو کچھ نہ کچھ اچھا ہی ہو رہا ہوگا, پتہ نہیں کیا ہے. آرگینک چیزیں نا, اور ماشاءاللہ دیکھیں جس طرح صرف یہ والی بات نہیں کہ آپ دکھنے میں اچھے نظر آتے, آپ جتنا کام کرتے ہیں, مجھے لگتا ہے ہم لوگ برابر ہی کام کرتے ہیں, جتنا میں کرتی ہوں اتنا ہی آپ بھی کرتی ہوں. بالکل کرتی ہوں. تو وہ والی بات جو طاقت چاہیے. اچھا میں اور مریم یہ ابھی ڈسکس کر رہے تھے بریک میں کہ ڈائٹ تو بہت ضروری ہے, لیکن جو سب سے زیادہ ضروری اسپیشلی میرے لیے, اینڈ آئی ایم شیور the same for everybody else, ریسٹ اگر باڈی کو نہ ملے نا, تو آپ جتنا بھی اپنا کیئر کر لیں, جتنی بھی ڈائٹ آپ اپنی اچھی کر لیں, آپ کی باڈی نہیں کوپ اپ کر پاتی اگر آپ کی باڈی کو پراپر ریسٹ فریش ہوتی, کچھ بھی کرا لو, کچھ بھی لگا لو, سوئی نہیں, نیند پوری نہیں کرے, اسکن پہ آتا ہے. میک اپ بھی نہیں آپ کا اسٹے کرتا جیسے آپ دیکھیے, میں 2 مہینے میں بتا رہی ہوں سیریسلی 19 دفعہ جہاز میں بیٹھی ہوں. تو اب میں اتنے سارے لوگوں سے ملی, بہت پیار سے, ہمارے جو بہن بھائی باہر ہوتے ہیں محبت سے ملتے ہیں ہر جگہ, ڈنرز پہ, اس پہ, اس پہ تصویریں بھی کھنچوائیں, تو ایک انرجی لگتی ہے. پرفارمنس کے بعد آپ 1.5 گھنٹہ اسٹیج پہ کھڑے رہتے ہیں اور لوگ آپ کے ساتھ لپٹتے ہیں, پیار کرتے ہیں, سوال جواب کرتے ہیں, تصویریں کھنچواتے ہیں. جو میں واپس آئی ہوں تو آپ یقین کریں میں 20 دن تک یوں تھی,
نہ میں کسی کے گھر گئی، نہ میں نے کسی کو بلایا، نہ میں نے کچھ کیا. آپ نے می ٹائم لیا؟ می ٹائم لیا. اس میں سے میں صرف 2-3 دفعہ اپنی پسند کی جگہوں پہ گئی. جیسے مجھے گانا گانے کا مزہ آتا ہے، میں ایک اسٹوڈیو میں جا کے 2 گانے ریکارڈ کر کے آئی. اچھا. اور پھر میں زیبا بختیار کی برتھ ڈے پہ چلی گئی، پھر میں چھپ گئی. پھر میں روبینہ کے گھر اس کے برتھ ڈے پہ چلی گئی، پھر میں چھپ گئی. مطلب ابھی 1 ہفتہ 10 دن ہوئے میں ریپیئر ہوئی ہوں.